قرآن تو کہتا ہے ذالک من آیات اللہ ہے، یہ سورج کا یوں رستے بدلنا یہ میری قدرت کی نشانی کی جو وہاں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ خدا نے اپنے ان بندوں کو نظام سے باہر نکالے، 300 سال تک سورج رستہ بدلتا رہا، کیوں؟ ان بندوں نے خود کو میرا بندہ کہا ہے، اب نظام ان پر اثر نہیں کر سکتا۔ سورج کی دھوپ کو کیوں روکا؟ تفسیر والے لکھتے ہیں کہ اگر دھوپ ان کے جسموں پر پڑتی تو جسم گل جاتے، جسموں کو اتنے عرصے تک گل جاتے دھوپ پڑتے ہوئے، اور پھر مسئلہ ان کے لیے نہ رہتا، وہ تو نشانی بنانا چاہتا تھا، 300 سال کے بعد وہ ان کو نیند سے جگانا چاہتا تھا، اس لیے رات کے اندر بٹھایا۔ حیرانگی ہے، سورج کی دھوپ ان پہ پڑتی، ان کے جسم گل جاتے۔ یہی قرآن ہمیں ایک اور مقام پہ کھڑا کرتا ہے، ایک اللہ کا بندہ جو راستے میں لیٹا تھا، 100 سال کے لیے اللہ نے اسے موت عطا کر دی تھی۔ عزیر او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بندہ جو اس بستی کے پاس سے گزرا تھا، جو بستی کھنڈروں میں بدل چکی تھی، اسے دیکھ کر کہنے لگا اس بستی کو دوبارہ سے قائم کون کرے گا؟ تو پروردگار فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو موت طاری کر دی۔ یہ 100 سال کس غار میں تھے؟ رستے میں۔ کون سا سورج تھا؟ یہی والا۔ اب بادل اس پہ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ صدی گزری، سورج کی دھوپ بھی آتی رہی، بارشیں بھی برستی رہی، مگر 100 سال کے بعد بار برابر بھی فرق جسم میں نہیں پڑ سکا۔ خدا اس لیے غار میں دھوپ کو نہیں روک رہا کہ کہیں جسم میں بڑھ جائے، خدا سورج کو کہہ رہا ہے رک جاؤ، وہ بندہ میرا موت کے تحت تھا، یہ بندے مرے ہوئے نہیں ہیں، نیند میں ہیں، تیری روشنی ان کو پریشان کر سکتی ہے، عزم کر، ان کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ سورج کو ان کے آرام میں خلل ڈالنے سے روکنے کے لیے رستہ بدلوا دیا۔ یار وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ کے دین پر چلنے والے کتنے عرصے سے؟ ابھی چند دن پہلے عیسیٰ کے مذہب پہ آئے، سورج رستے بدلتا رہا، جو پہلے دن سے مصطفیٰ کی گود میں جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ۔ بڑی توجہ رہے، انہوں نے تو بھی چند دن سے مذہب قبول کیا تھا، ابھی چند دن عبادتیں بھی نہیں، اور وہ علی جس نے آنکھ محمد کی گود میں کھولی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بعد میں مصطفیٰ کے پیچھے کھڑی ہوئی، علی پہلے دن سے نماز میں ساتھ شامل ہے، وہ جس نے پہلے دن کھڑا ہو کے کہا تھا میری ٹانگیں پتلی ہے، کمزور ہے، میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، آقا جدھر جدھر آپ جائیں گے علی پیچھے مجھے ساتھ جائے گا۔ اور صحابہ کاف کے مرتبے اس دن پتا چلے جب سورج نے رستہ بدلا، ہمیں پتا چلا خدا نے ان کی کتنی پرواہ کی ہے، اس سے پہلے تو ان کی ولایت کا ثبوت نہیں تھا، علی کا وہ تھا جس کی پیدائش کے دل سے بنا تھا، یہ کائنات کا مولا بنتے آ رہا ہے۔ علی کی ولایت تو پہلے بھی تھی، جس کی ساری زندگی سامنے تھی کہ مصطفیٰ اس کو دیکھنے کو بےتاب رہتے ہیں، محمد اس کو دیکھنے کو بےتاب رہتے ہیں۔ یہ اگر کہیں سفر پہ جائے تو حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، مولا جب تک علی کو دوبارہ دیکھ نہ لوں اسرائیل کو میرے پاس بھیجنا نا، میری جان نہ نکالنا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ اس علی کے لیے اگر سورج پلٹ کے آ جائے تو حیرانگی کی کیا بات ہے، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ مگر مجھے یہ نہیں بتانا، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں جو اس کے بندے بن جاتے ہیں ان کے اوپر نظام کا اثر نہیں ہونے دیتا، جب چاہے نظام میں سے نکال لیتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2291، زمانہ حضور سے پہلے کا، یہ یاد رکھیے، یہ بات اس لیے یاد رکھواتا ہوں کہ یہ طے ہے کہ پچھلی امتیں لاکھ اچھی ہوگی، محمد کی امت ولی ان سے درجے میں اونچے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کے مقامات اور ہوتے ہیں. پچھلا زمانہ ہے اور پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کے 2 بندے آپس میں معاملہ ہوا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2291 نمبر. ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے مجھے 1000 دینار قرض چاہیے. کتنا؟ 1000 دینار قرض چاہیے. وہ کہتا ہے قرض دے دیتا ہوں. قرض دینے سے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی گواہ ایسا ہو ہمارے بیچ میں جو کل کو پتا چلے کہ تو کہے قرض نہیں دینا تو میں سے گواہ کو لیا. گواہ تو ہونا چاہیے. اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ, اللہ ہی کافی گواہ ہے. مان لیتے ہیں ہم یہ بات اگر آپس میں کریں, ہمارے درمیان اگر گواہ کا مسئلہ ہو تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کافی گواہ. ہم بڑے چلاک ہیں, ہماری باتیں اور ہیں, ہم نہیں ہمیں پتا ہے یہ اللہ کا نام لے کے دھوکہ دے جائے گا. ابھی اس زمانے میں یہ پتا نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا اگر نام اللہ کا لیا ہے تو دھوکہ نہیں دے گا. کہا اللہ گواہ ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اللہ کی گواہی پہ راضی ہوں. کوئی ضامن